ذرا یہ منظر تصور کریں، 1910 کی ایک سربرات دنیا کے چند طاقتور ترین مالیاتی لوگ خاموشی سے ایک نجی جزیرے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ظاہر میں یہ سفر بطخ کے شکار کے لیے تھا، کوئی خادم ساتھ نہیں، کوئی گواہ نہیں، کیونکہ اگر راز باہر آ گیا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ امریکہ کے پیسے پر مکمل اختیار حاصل کرنا ہمیشہ کے لیے۔ اس جزیرے کا نام تھا جیکل جزیرہ، اور وہاں جو نظام بنایا گیا وہ بعد میں فیڈرل ریزرو نظام کہلایا، ایک ایسا ادارہ جو نہ مکمل طور پر حکومتی ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی حقیقی ذخیرہ موجود ہے۔ آج قسط 8 میں ہم پردہ اٹھا رہے ہیں سرکاری مرکزی بینکاری کے اس نظام سے جو بظاہر معیشت کو سنبھالتا ہے مگر حقیقت میں جنگوں کو ایندھن دیتا ہے، معاشی بحران پیدا کرتا ہے اور امیروں کو مزید امیر جبکہ عام آدمی کو غریب بناتا ہے۔ یہ پیسے کی دنیا کی سرو گولی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لی تو آپ کبھی اپنے بینک کھاتے کو پہلے جیسا نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ جاگنے کے لیے تیار ہیں تو اظہار پسندیدگی دیں اور آئیے اصل سچ میں اترتے ہیں۔ 1907 امریکہ شدید مالیاتی بحران کی لپیٹ میں تھا۔ بینکوں پر عوام کے ہجوم، بازاروں میں ہلچل، لوگ اپنی جمع پونجی بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ حکومت ناکام ہو چکی تھی تو کس نے نظام کو بچایا؟ ریاست نے نہیں بلکہ ایک شخص نے، ایک بہت بڑا بینکار۔ اس واقعے نے طاقتور مالیاتی طبقے کو ایک بات سمجھا دی، اگر پورا نظام ایک آدمی کے رحم و کرم پر ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ انہیں مستقل حل چاہیے تھا، ایسا نظام جو بحران میں پیسہ پیدا کر سکے، بینکوں کو بچا سکے اور سب سے بڑھ کر اختیار انہی کی ہاتھ میں رکھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ امریکی عوام مرکزی بینکوں سے نفرت کرتے تھے۔ ماضی میں ایسے 2 ادارے ختم کیے جا چکے تھے کیونکہ انہیں اشرفیہ کا ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر حل کیا نکلا؟ خاموشی، رازداری اور فریب۔ نومبر 1910 6 افراد جو اس وقت دنیا کی 1/4 دولت کی نمائندگی کرتے تھے، ایک نجی ریل گاڑی میں جعلی ناموں کے ساتھ جیکل جزیرے پہنچے۔ کوئی خادم نہیں، کوئی تحریری ریکارڈ نہیں۔ 9 دن تک دروازے بند رہے۔ وہاں ایک منصوبہ تیار کیا گیا، ایک ایسا خاکہ جو بعد میں ایک قانون کی صورت میں نافذ ہوا۔ 1913 میں یہ قانون منظور کر لیا گیا۔ بعد میں خود صدر نے اعتراف کیا کہ انہوں نے دانستہ طور پر اپنے ہی ملک کو مالی غلام میں دھکیل دیا۔ سوال یہ ہے، اگر یہ نظام عوام کی بھلائی کے لیے تھا تو اتنی رازداری کیوں؟ عام خیال یہ ہے کہ یہ ادارہ مکمل طور پر ریاست کے ماتحت ہے۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ مرکزی دفتر میں بیٹھے چند افراد بظاہر عوامی نمائندے ہوتے ہیں مگر اصل طاقت علاقائی مالیاتی ادارے کے پاس ہے۔ یہ ادارے نجی بینکوں کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ ان کے حصے رکھتے ہیں، انہیں منافع ملتا ہے اور فیصلوں پر اثر و رسوخ بھی۔ سب سے طاقتور شاخ وہ ہے جو سب سے بڑے مالیاتی مرکز میں واقع ہے اور اس کے فیصلے دنیا بھر کی منڈیوں کو ہلا دیتے ہیں۔ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ ہوا سے، اعداد سے، ایک اندراج کے ذریعے۔ نتیجہ مہنگائی۔ 1913 سے آج تک آج کی کرنسی اپنی قدر کا تقریباً سب کچھ کھو چکی ہے۔ جیت کون رہا ہے؟ ریاست، بڑی کمپنیاں اور وہ لوگ جن کے پاس اثاثے ہیں۔ ہر کون رہا ہے؟ محنت کش تنخواہ دار طبقہ اور وہ لوگ جو بچت کرتے ہیں۔ مرکزی بینکاری کے ہتھیار، سود کی شرح، نیا پیسہ اور بڑے اداروں کو بچانے کے لیے منصوبہ۔
دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب استحکام کے لیے ہے، مگر تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ سستے قرضے، مصنوعی خوشحالی اور پھر اچانک سختی، تباہی، بڑی کساد بازاری، مالیاتی بحران، عوام کی قربانیاں، مگر بڑے ادارے ہمیشہ بچائے لیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں کھربوں کا نیا پیسہ نظام میں ڈالا گیا، نتیجہ اشیاء ضروری کی قیمتیں آسمان پر جا گئی، قرض پر چلتی ہیں، جنگیں قرض پر چلتی ہیں اور قرض اس نظام سے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کوئی منتخب لوگ نہیں کرتے، نہ ہی ان سے حقیقی احتساب ہوتا ہے۔ شفافیت کی ہر کوشش کسی نہ کسی طرح روک دی جاتی ہے، کیونکہ سچ سامنے آ گیا تو کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں، دنیا بھر میں اسی طرح کے نظام موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے، یہ پیسے کی اجارہ داری ہے، یہ دولت کو غریب سے امیر کی طرح منتقل کرتی ہے۔ حل کیا ہے؟ مکمل جانچ پڑتال، ہر راز کا انکشاف، ایک ایسا پیسہ جو کوئی اپنی مرضی سے نہ بڑھا سکے، مقابلے کی آزادی، عوام کو انتخاب کا حق۔ ہم ایک بہت بڑے قرض کے غبار پر بیٹھے ہیں، جب یہ پھٹا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ اس نظام کے باہر حقیقی اثاثے رکھنا محض دانشمندی نہیں، بقا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے آنکھیں کھول دینے والی تھی تو اظہار پسندیدگی ضرور کریں، اسے اس دوست کے ساتھ بانٹیں جو اب بھی سو رہا ہے۔ تبصرہ کریں، کیا آپ کے خیال میں یہ نظام ایک دھوکہ ہے؟ آپ کا سب سے بڑا چونکا دینے والا لمحہ کون سا تھا؟ مزید بے نقاب سچ کے لیے ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ آزاد رہیں، جلد ملاقات ہوگی۔